محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اولاد کی تربیت نہایت ہی حساس موضوع ہے۔ بچوں کی صحیح پرورش، ان کی اچھی نگہداشت کے ساتھ باادب طریقے پر ان کو پروان چڑھانے کا ہنر، ظاہر بات ہے کہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جو اس کو اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، زندگی میں لے آتا ہے، وہ دنیا میں سب سے کامیاب کمائی حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو کمائی ہے وہ مال کی شکل میں ہے، پراپرٹی کی شکل میں ہے، یا اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ دنیا کی ظاہری آسائش کی شکلیں ہوتی ہیں اس صورت میں ہے۔ ایک دوسری کمائی ہے جو انسان کی اولاد کی شکل میں ہوتی ہے، یا انسان اپنے پیچھے اپنے تربیت یافتہ جن کو چھوڑ کر جاتا ہے ان کی شکل میں ہوتی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شاگرد، اسٹوڈنٹس۔ یہ انسان کی وہ کمائی ہے جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ مال پیچھے چھوڑنے کے بعد، مرنے کے بعد اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں بچتا ہے، لیکن ایک کمائی ایسی ہوتی ہے جس کو چھوڑنے کے بعد، مرنے کے بعد بھی اس کی اچھائی یا برائی اس پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے، اس کے نام پر اثر ڈالتی ہے، یا مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہے اولاد، بچے، جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اگر وہ ہماری نیک نامی کا سامان ہے تو مرنے کے بعد ہمارا نام بلند ہوتا رہے گا، اور اگر برے خلف ہیں، برے پیچھے والے ہیں، تو مرنے کے بعد ہمارے نام کو ڈبوتے رہیں گے۔ دوسری طرف اچھے ہیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے، اور برے ہیں تو پھر آخرت کے اندر سزا کا سامان بھی بنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، محفوظ کرو جہنم سے، آگ سے، ایک بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ سے، جس کا ایندھن بننے کے لیے انسانوں کی باڈی اور پتھروں کو استعمال کیا جائے گا، جس آگ کے اندر بھڑکانے کے لیے اس آگ کو انسانوں کے جسموں کو جھونکا جائے گا، اور پتھروں کے ذریعے سے اس کی لو کو بلند کیا جائے گا، اور وہاں پہ ایسے فرشتے مسلط ہوں گے جو اللہ کے حکم سے ذرہ برابر بھی سرکوبی نہیں کرتے، اختلاف نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے۔ بڑے سخت قسم کے دروغہ اور دروازے پر کھڑے ہوئے فرشتے ہوں گے جو کسی کے باہر جھانکنے کی بھی پرمیشن نہیں دیں گے، اور وہ عذاب میں جھونکتے رہیں گے، اور اللہ کے حکم کے مطابق کوئی انسان ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق وہ چلتے رہیں گے، معصیت نہیں ہوگی، جو حکم ہوگا وہ پورا کریں گے۔ اس آیت کی روشنی میں اولاد کو، بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، اپنے گھر بار کو جہنم سے محفوظ کرنے کی فکر کرنا قرآن کا ایک بہت اہم حکم ہے، فریضہ اس کو سمجھیے۔ یہ ایک فریضہ ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جہنم سے بچنے کی شکل میں اس کو اللہ کی طرف سے انعام جنت کا مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کی تربیت کی طرف جو توجہ دلائی ہے، جو فکر پیدا کی ہے، جو اس کی اہمیت سمجھائی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔
ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ۔ ایک آدمی اپنے بچے کو ادب سکھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک صاع صدقہ کرے۔ ایک صاع جو کہ ایک شریعت کے بہت سارے احکامات کے اندر وہ ایک مقدار ہوتی ہے، صدقہ جو فرض اور واجب ہوتا ہے اس کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ صدقہ کرنا جو ایک صاع کے برابر ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچے کو ادب سکھا دو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ۔ کسی نے بھی اپنے بچے کو کوئی گفٹ نہیں دیا ہے اس سے اچھا جس نے کہ ایک اچھا ادب سکھایا ہے۔ گڈ مینرز اگر کسی نے اپنے بچے کو دیا ہے اس سے اچھا گفٹ دینے والا کوئی باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ماہر تربیت اللہ والے کا قول ہے، بہت صحیح بات ہے، کہ انسان اپنی اولاد کو کروڑوں کا مالک بنا دے، اس سے بہت درجے بہتر ہے کہ بچوں کو با ادب بنا کے چھوڑے۔ کہا جاتا ہے نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا بچہ بن جاتا ہے پھر مال تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن سوسائٹی کے اندر جو اپنا وہ مقام بناتا ہے وہ کوئی اس سے چھین نہیں پاتا ہے۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ کتنی بڑی پراپرٹیز کا مالک ہو، کتنا ہی زیادہ بینک بیلنس رکھتا ہو، کتنی پرعیش تعیش زندگی ہو، لیکن وہ معاشرے میں اپنا وہ حیثیت اور مقام نہیں بنا پاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیسوں کی وجہ سے کچھ لوگ جھکتے ہوں اس کے سامنے، ممکن ہے کچھ لوگ اس کے پاؤں بھی چھوتے ہوں، لیکن جو دلوں کے اندر راج کرنے والا ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھے آداب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو پروسیس ہے، جو بچوں کی نفسیات اور سائیکالوجی ہے، اس پر آج گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں موضوع آئے گا۔ آج میں کچھ بنیادی باتیں سورہ لقمان کی روشنی میں پیش کروں گا اور احادیث سے بھی اس کو جوڑوں گا۔ ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ تربیت کے لیے کوئی ایسے مخصوص ضابطے نہیں ہیں یا کوئی ایسی لکیریں نہیں ہیں جو بتا دیے جائیں اور اس کو پورا کر لیا جائے تو تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تربیت کے لیے کوئی خاص راستہ ایک نہیں ہے جس کو سنا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو پورا کر لیا جائے، کیونکہ تربیت کا معاملہ بچے کی سائیکالوجی، بچے کے حالات، سچویشنز اور بچے کے خیالات، بچے کی سوچ سمجھ، اس کی ذہنیت اور اس کے اندر کا ماحول گھر کا، یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں بچے کی تربیت کے اندر۔ تو جب ان میں اختلاف ہوتا ہے تو تربیت کے طریقوں میں بھی اختلاف ہوگا، تربیت کرنے میں بھی اختلاف کرنا پڑے گا، یعنی حالات کے اعتبار سے الگ الگ طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کوئی ایک لگی بندھی لکیر نہیں ہے جس پر سیدھا چلنا ہو اور آخر انتہا تک پہنچ جایا جائے۔ ایک دوسری اصولی بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اصل توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کا اچھا بننا، برا بننا، نیک بننا، بد بننا اللہ کی توفیق کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اللہ کی قدر کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جو سنت ہے اور جو دنیا کا ضابطہ ہے، بچے ماں باپ کے اخلاق پر پلتے ہیں، بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچوں کے اندر اڈاپٹنگ کا بہت بڑا مادہ ہوتا ہے، کاپی کرنے کا ان کے اندر بہت بڑا جوہر ہوتا ہے اور اسی پر ہی وہ پلتے ہیں۔ جیسا کہ انگلش میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، منکی ڈز واٹ منکی سیز، منکی جو دیکھتا ہے وہی تو کرتا ہے۔ بچے بھی جو دیکھتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں، اسی کو وہ کیچ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ڈھلتے ہیں، یہ ان کا نیچر ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ ایسے ہی بنایا تو میں کیا کر لوں، اس سے کوئی پلو نہیں جھاڑ سکتا ہے۔ جب انسان پوری محنت کر کے، پوری فکر کر کے، پوری توجہ کے ساتھ کوشش کرتا ہے، لیکن
حالات کبھی ایسے ہو گئے کہ غیر معمولی صورتحال میں بچہ بگڑ گیا یا کوئی بھی ایسی بات پیش آ گئی جو ایک ماں باپ کے اختیار سے باہر ہوتی ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اپنی حد تک اپنے دائرے میں کوشش کرتے رہنا، یہ ماں باپ کا فریضہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجیے، ماں باپ اپنی زندگی کو بچوں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو انویسٹمنٹ ہے نا انسان کا، جو لائف کا انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنی اولاد میں ہوتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے کو انویسٹ نہیں کرتے، پھر ان کو رزلٹ بھی بچوں کی طرف سے نہیں ملتا۔ جو ماں باپ اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں بچوں میں، چاہے اس کے لیے اپنی بہت ساری جابس کی قربانی دینی پڑے، یا مال کی قربانی دینی پڑے، وقت کی قربانی دینی پڑے، راحت کی قربانی دینی پڑے، تو کل وہ اس کو کماتے ہیں، کل ان کے پیچھے وہ بچے ہوتے ہیں جو ان کا سہارا بنتے ہیں۔ آج کا ماڈرن کلچر ایسا بن گیا ہے، خاص طور پہ یورپین سیولائزیشن کی وجہ سے، مغربی تہذیب کی وجہ سے، جس میں دونوں سائڈ سے خلل ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے انویسٹمنٹ کی کمی ہو رہی ہے، اور بچوں کی طرف سے پھر جو رزلٹ نکلنا چاہیے وہ رزلٹ نہیں نکلتا ہے۔ بچے ماں باپ کو بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہومس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی کیا ہوتے ہیں، وہ بچے کو 10 12 15 سال کا ہوا فریڈم دے کے آزاد کر دیتے ہیں، جہاں چاہے رہے، جیسے لائف سیٹ کرے، جو چاہے کرے، جب تک کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے گھر میں آ کے کھا پی لے، پھر جا کے اپنی زندگی بسر کرے، اپنا لائف اسٹائل خود سیٹ کرے، جو چاہے وہ کرے، اس کو پوری آزادی، اس کی فکر، اس کی کیئر، مینرز، اس کے اخلاق، اس کے آداب کی توجہ، اس کی پرورش، اس کی پیمائش، اور اس کے مطابق پھر آگے کے اسٹیپس، اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے، اور اسی بنیاد پر ماں باپ کا مقام بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ماں باپ کو جو درجہ اسلام نے دیا ہے، وہ دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہو سکتا ہے اللہ کے بعد، تو وہ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ قرآن میں تقریباً 5 یا 7 جگہ اللہ نے اپنے عبادت والے خالص توحید کے ساتھ، حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بالکل جوڑ کر بتایا ہے۔ جہاں پر اللہ نے اپنے حق کو ذکر کیا ہے، وہی ساتھ میں ماں باپ کے حق کو بھی جوڑ کے بتایا ہے۔ اب میں سورہ لقمان کی روشنی میں کچھ بنیادی اصول جو بچوں کی تربیت کے لیے ہماری نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہنے چاہیے، اس کو پیش کرتا ہوں۔ آئندہ کی گفتگو میں اس پر مزید باتیں آئیں گی۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے برگزیدہ، زیرک، سمجھدار، عقل مند، ہوش مند، وزڈم رکھنے والے ایک عظیم پرسنالٹی ہیں، ایک عظیم شخصیت ہیں، نبی تو نہیں ہیں، لیکن ایک بہت اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں ان کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ اسی سے ان کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پوری قرآن کی ایک سورت ہی سورہ لقمان سے، کیونکہ اس میں ان کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے جو ادب سکھانے کا ایک پورا پروسیس دیا ہے، ایک طریقہ سمجھایا ہے، اور بچے کی پرورش، بچے کی ذہنیت کو تیار کرنے کے لیے جو انہوں نے درجہ بدرجہ چیزیں دکھائی ہیں، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر بچوں کی تربیت کی توجہ کی جائے، فکر کی جائے، تو اس میں بنیادی طور پہ 4 اصول نکل کر آتے ہیں۔ 4 پوائنٹ فارمولہ ہے جو حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی۔ یہاں بھی ایک چیز سمجھ لیجیے، بچوں سے خطاب کرنے میں، بچوں سے بات کرنے میں ہمیشہ محبت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔
جب بھی آپ کوئی بات اس کو سمجھا رہے ہیں، کوئی بات اس سے کروانا چاہ رہے ہیں، تو ایک آمرانہ حاکمانہ انداز نہیں ہو، ایسا کرو یہ نہ کرو، ایک جو ڈکٹیٹر والا انداز ہوتا ہے، یا بنیا اے میرے پیارے بچے، اے میرے لاڈلے، اے میرے جگر کے گوشے، اے میرے دل کے ٹکڑے، یا بنیا اے میرے پیارے چھوٹے سے لاڈلے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہ وہ پہلا بیج ہے جو بچے کے دماغ میں بچپن سے پیوست کرنا ہے، توحید پر بچے کی ذہنیت کو تیار کرنا ہے، اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ بچے کے دل میں اتار دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ توحید کی بات یا ایمان کی بات، اللہ پر توکل اور یقین کی بات کوئی بڑے ہونے کے بعد سمجھانے کی نہیں ہے، یہ بچپن سے پرورش کی چیز ہے، یہ چھوٹے بچے کے اندر پیوست کرنے والی چیز ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب یہ بیج بچپن میں دل میں پڑ جاتا ہے تو مرنے تک کیسے ہی حالات آ جائیں وہ بچہ اسی حالت پر رہتا ہے جس پر اس کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ یہ صفت کوئی نکال نہیں پاتا اس کے اندر سے، اگر بچپن میں اس کے اندر اللہ پر بھروسے والی صفت پیدا ہوگی، اللہ کا یقین پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں لیکن بہت چھوٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے والد جو حضرت عباس ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں۔ اور حضرت عباس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2-3 سال کا صرف فرق ہے، چچا ہیں وہ لیکن 2-3 سال صرف بڑے ہیں۔ ان کے بیٹے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے کی شکل میں بھی ہیں، چچزاد بھائی کی شکل میں بھی ہیں، بہت محبوب اور چہیتے ہیں، وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر اونٹ یا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ تو اس خاص موقع پر جب کہ دونوں تنہا ہیں، ایک جگہ جا رہے ہیں خاموشی سے، اس وقت نصیحت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذہنی تربیت فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھیے، یا بنی اعلمک کلمات، اے میرے بیٹے میں تمہیں کچھ بہت اہم باتیں سکھا رہا ہوں، یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ اس کو بالکل یکسو کر لینا ہے، اس کی فل اٹینشن لے لینا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بیٹے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھنا، اللہ تمہیں بھی یاد رکھے گا، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، اللہ تمہارا بھی خیال کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، اس کا خیال رکھنا، ہمیشہ اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ جو لفظ ہے نا، ہمیشہ اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو زندگی میں جیسے بھی حالات آ جائیں قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، یقین ڈگمگائے گا نہیں، ثابت قدمی رہے گی، یقین و اعتماد رہے گا، اور اللہ کی نصرت اور تائید تمہیں حاصل رہے گی، تمہارے اندر مضبوطی رہے گی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، دیکھو جب بھی کوئی مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا۔ بچے کو سکھایا جا رہا ہے جو کہ چیزوں کو ہر ایک سے مانگتا رہتا ہے، اس کو یہ تلقین کی جا رہی ہمیشہ مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ یہ صفت یعنی مکمل بھروسہ اللہ ہی پر، سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کچھ ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت عقیدے جو قدر کا عقیدہ ہے وہ سکھاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اے بچے، اے میرے بیٹے، یاد رکھو اگر پوری دنیا کے لوگ، پوری امت مل کر تمہیں کسی چیز سے فائدہ پہنچانا چاہے گی تو یقین یہ بنا لینا کہ اسی چیز سے ہی فائدہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پورے لوگ مل کر بھی اگر کسی چیز سے تمہیں فائدہ دے رہے ہیں، یعنی زندگی کے اندر کوئی بینیفٹ آ رہا ہے، کہیں سے کوئی فائدہ مل رہا ہے، جاب سے یا بزنس سے یا کسی ریلیٹو کی طرف سے،
کسی سے بھی کوئی فائدہ ملا تو یہ مت سوچنا یہ سورس آف بینیفٹ یہ چیز ہے، یقین یہ رکھنا اللہ نے میرے لیے اس کو لکھا تھا تو مجھے ملنا ہی تھا۔ دوسری بات، اگر پوری دنیا پوری امت مل کر تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو یقین یہ رکھنا کہ اللہ نے جو تمہارے بارے میں نقصان دہ چیز لکھ لی ہے وہی چیز سے نقصان ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوگا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھ چکے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ جو کچھ اللہ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ آخری ہے، اس میں اب کچھ چینجنگ نہیں ہوگی۔ جو تمہارے لیے لکھا ہے ملے گا، جو نہیں لکھا ہے نہیں ملے گا۔ لہذا یہ یقین، یہ ایمان، یہ بھروسہ اللہ کی ذات کے ساتھ بن جائے بچے کا، یہ تربیت کی گئی ہے۔ دوسری بات، دوسرا نقطہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف سے تلقین کیا گیا ہے بیٹے کو، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بچے نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کی اہمیت بچے کے دل میں پیدا کر دینا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تب اس کو نماز کی طرف لانا ہوگا، تب اس کو نماز کا حکم دینا ہوگا۔ جب تک بچے کو بچپن سے نماز کی تربیت نہیں دی جاتی ہے، بڑے ہو کر اس کے لیے نماز ایک مصیبت بن کر رہتی ہے۔ جس بچے کو بچپن سے نماز کی عادت ہو جاتی ہے وہ جیسی بھی حالت میں ہو نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیا کرو، نماز کا حکم دیا کرو، نماز سکھایا کرو، تعلیم کیا کرو۔ یہاں پہ نماز کا صرف آرڈر دینا نہیں، نماز پڑھو، نماز سکھاؤ اس کو، نماز اچھی طرح پڑھنے کی عادت بناؤ جبکہ وہ 7 سال کا ہے۔ ایج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے فرما دیا 7 سال تک، کیونکہ اس عمر میں وہ سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر سمجھ پیدا ہو جاتی ہے اس ایج کے اندر بچے کی کہ مجھے کیا عمل کرنا ہے، کیا امپورٹنس ہے کسی چیز کی، کیا فائدے کی چیز ہے، کیا نقصان کی چیز ہے۔ یہ چیزیں اسٹارٹ ہونے لگتی ہیں، اس کے اندر ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، تو اس کو جو حرکت کرنی ہے، رکوع، سجدہ، کچھ پڑھنا ہے، وہ سب چیزیں وہ کیچ کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھے، یہ سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر، تمیز کرنے کی صلاحیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت سے تمہیں اس کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور تنبیہ کے لیے تھوڑا بہت مارنا پڑے تو مارو، اگر نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرنی پڑے تو تنبیہ کرو، لیکن یاد رکھیے مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے آرڈر دینے، نماز نہیں پڑھی تو ڈنڈا اٹھا کے لٹ اٹھا کے اس کو پیٹ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اہمیت دکھانے کے لیے، نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت اگر سرزنش بھی کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، یعنی اسی وقت سے نماز چھوڑنے کی خطرناکی اس کے دل میں بٹھا دو کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے ورنہ پنشمنٹ ہوگی۔ یہ احساس ابھی بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں اتر جانا چاہیے، پھر بالغ ہونے کے بعد تو کبھی اس سے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ ہے نماز کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت، تلقین، اہمیت۔ اس کے بعد تیسرا پہلو ہے جو دعوت کا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اس کے اندر پوری دین کی صفت پیدا ہو جائے، بچپن سے ہی ایسی تربیت ہو۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر صرف کنزیومنگ پاور نہ ہو بلکہ اس سے ساتھ ساتھ پروڈیوسنگ پاور بھی ہو۔ وہ اچھائیوں کو لینے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک اچھائیاں پہنچانے لگے، اس کے اندر دعوت کی اسپرٹ پیدا ہو جائے، وہ صرف ایک اچھا انسان ہی نہ بنے بلکہ ایک باکردار داعی بن کر معاشرے کے سامنے آئے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کو پھیلاتے رہنا، حکم دیتے رہنا اور منکر سے روکتے رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راستے میں جو تکلیف جھیلنی پڑے اس کو برداشت کرنا، اپنے بچے کو داعیانہ کردار کے ساتھ پروان چڑھانا، یہ ہے اصل وہ اسپرٹ جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے کو بھی دین پر قائم رکھتے ہوئے دینی اسپرٹ کے ساتھ معاشرے کے اندر ایک پرو ایکٹیو بن کے سامنے آنا ہے۔
ایک پرو ایکٹیو بن کر ایک مؤثر شخصیت کی شکل میں معاشرے میں سامنے آ کر دوسروں کو باکردار اپنے کردار کے ذریعے سے اٹریکٹ کرتے ہوئے دین کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے. حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. زندگی میں کتنی مصیبت آ جائے لیکن حق پر قائم رہنا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ دعوت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین ہوتی ہے, پیشن کی تلقین ہوتی ہے. دعوت دینے میں بھی صبر چاہیے اور دعوت کے بعد جو مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں اس کے لیے بھی جگر گردہ چاہیے. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ کام تو بہت جگر گردے کا ہوتا ہے, بہت عزیمت والا کام ہوتا ہے. جس کے اندر بہت زیادہ ایمان کی مضبوطی نہ ہو وہ اس راہ عظیم پر گامزن نہیں ہو پاتا ہے. اس کے بعد آخری چوتھی بات یہ ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اخلاق. یہ معاشرے کے اندر جو بچہ ہے اس کو گڈ مینرز سکھائے جائیں, اس کے اندر ڈالے جائیں کہ اس کے اندر نرمی ہو, محبت ہو, پیار ہو,